السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج فیصل واڈا صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر پیش ہوئے اور معاملہ وہی ہے کہ جو انہوں نے مبینہ طور پر جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جب انہوں نے 2018 کے الیکشن لڑے تھے. کیس کا پس منظر تو میرے خیال میں کافی حد تک آپ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں کسی بھی اور ملک کا شہری نہیں ہوں اور میرے پاس صرف پاکستان کی شہریت ہے. لیکن اس کے بعد ان کے جو ڈاکومنٹس سامنے آئے تھے، جو ڈاکومنٹ جمع کروائے گئے تھے، جو سرٹیفکیٹ جمع کروایا گیا تھا، وہ اس نامینیشن پیپرز کے جمع کرانے کے چند دن بعد کا تھا. یعنی جس وقت وہ نامینیشن پیپرز جمع کروا رہے تھے تو اس وقت مبینہ طور پر وہ امریکی شہری بھی تھے، دوہری شہریت تھی ان کے پاس. اب یہ معاملہ جو ہے اس کے بعد چیلنج ہوا اور اس کے بعد تقریباً 1 سال تک اس کی کاروائی ہوتی رہی. اس کے بعد جس دن اس سلسلے میں کافی حد تک فیصلہ آنے والا تھا، سینٹ کے لیے اس کے بعد ان کو کھڑا کیا گیا اور سینٹ کے الیکشنز والے دن انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ معاملہ بھیجا کہ بادی نظر میں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے وہ جھوٹا ہے. انہوں نے سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ کیس رک جائے، ان کو وہاں سے سٹے مل جائے، لیکن ان کو وہاں سے سٹے نہیں ملا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ کیس شروع ہو گیا. اس کے بعد پچھلی تاریخ میں جب یہ وہاں پر پیش ہوئے تو اس وقت ان سے سوال کیا گیا کہ صاف صاف بتا دیجئے آپ نے جو امریکی شہریت تھی وہ کس تاریخ پہ چھوڑی تھی. اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے ان کو کوئی دوسری تاریخ دی جائے. اور اس کے بعد آج کی تاریخ ان کو دی گئی. فیصل واڈا صاحب آج جب وہاں پر پہنچے تو پہلے تو جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جا رہے تھے تو اس وقت متی اللہ جان نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنا ایفیڈیوٹ جھوٹا جمع کروایا ہے. تو پہلے ہی وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی جواب دینا ہے میں اندر جا کے دوں گا. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ تھا، وہ ذرا غصہ کر گئے، اندر چلے گئے. اندر جا کے اس کے بعد جو کاروائی شروع ہوئی تو اندر سے جو رپورٹرز نے رپورٹ کیا اس کے مطابق وہاں پر ایک بات تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ جس ایفیڈیوٹ کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی اصلی کاپی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے وکیل نے یہ بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ اب ظاہری بات ہے یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ کسٹڈی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، کیونکہ نامینیشن پیپرز کے ساتھ جتنے بھی ڈاکومنٹ جمع کروائے گئے تھے وہ سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کروائے گئے تھے. اب فیصل واڈا صاحب کے وکیل یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوریجنل کاپی کسی کے پاس بھی نہیں ہے؟ یا تو ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ اصل میں وہ ڈاکومنٹس کہیں غائب ہو گئے ہیں، یا اس قسم کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے. ایک بات. دوسری بات، ان کے وکیل نے جس بات کو چیلنج کیا وہ یہ تھا کہ جی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کی تحقیقات کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ بذات خود ضرور کر لے، لیکن اس کے اندر کسی فریق کو وہ شامل نہیں کر سکتا. اب ظاہری بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر ایک دوسرا فریق بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فریق اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ سب سے پہلے تو فریق کو نکالیں، اس کے بعد اس معاملے کی تحقیقات کریں. اچھا، اس دوران فیصل واڈا جو ہے وہ کافی جذباتی بھی دکھائی دیے اس پوری ہیئرنگ کے دوران، اور وہ بار بار اپنی کرسی سے بھی اٹھ جاتے تھے اور وہ بار بار جو وہاں پہ ممبرز بیٹھے ہوئے تھے اس بینچ کے، ان سے بار بار وہ خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ایک موقع کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ وہیں پہ موجود تھے. انہوں نے کیونکہ وہ سربراہی کر رہے ہیں تو انہوں نے خود یہ کہا کہ فیصل واڈا صاحب آپ جذباتی نہ ہوں، ہم آپ کی بڑی تحمل سے بات سنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو سنے بغیر جو ہے وہ کسی کیس کا فیصلہ دے دیں گے. لیکن فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ بڑے اریٹیٹڈ نظر آئے آج اس سارے معاملے کے اندر. بہرحال اب اس کی تاریخ جو ہے وہ 6 اپریل پڑ گئی ہے اور فیصل واڈا صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ تحریری طور پر اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروائیں. اب ان کو تحریری طور پر اپنا جواب جمع کروانا پڑے گا. لیکن لگتا اسی طرح ہی تھا کہ فیصل واڈا صاحب بہت ان ایزی ہیں اس کاروائی کے ساتھ، جو یہ کاروائی جس طرح بھی چل رہی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو متی اللہ جان ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس تاریخ پہ امریکی شہریت چھوڑی. اب اس پہ فیصل واڈا صاحب غصے میں آ گئے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کے اوپر تانے کسنا شروع کر دیے. اچھا، ظاہری بات ہے یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بھی صحافی اگر کوئی سخت سوال کر لے تو وہ ان کو زیادہ پسند نہیں آتا. فیصل واڈا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اپنے سیاسی مخالفین سے تو وہ ویسی بڑی نفرت کرتے ہیں، لیکن چند صحافیوں سے بھی وہ بڑی سخت نفرت کرتے ہیں، جس میں غالباً متی اللہ جان صاحب بھی ایک ہی ہیں.
اب اس کے اوپر انہوں نے ان کو کچھ سفید بالوں کی بات کہی اور اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی جو کہ انتہائی نامعقول قسم کی گفتگو تھی جس کی ضرورت نہیں تھی. آپ سے ایک سیدھا سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتا دیجئے آپ نے امریکی شہریت کب چھوڑی ہے, آپ اس کی ڈیٹ بتا دیں اور اس کے بعد چلے جائیں, بات ختم ہو گئی. لیکن فیصل واڈا صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ایک بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کے ماضی کے بھی 2-3 ایسے بیانات ہیں. ایک تو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا تھا جی 200 بندے اگر آپ ٹانگ دیں تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ بڑی مزے کا خیز بات تھی. بہرحال آج ویسے انہوں نے اس قسم کی بات الیکشن کمیشن کے اندر بھی کہی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ بے شک مجھے پھانسی چڑھا دیں. تو اس موقع کے اوپر جو چیف الیکشن کمیشنر تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی یہ بات واپس لیں, یہاں پہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ اگلے کو پھانسی چڑھا دی جائے, آپ خدا را ذرا تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ بات کریں. اچھا پھر دوسرا ان کا بیان آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے کہا تھا حامد میر صاحب کے شو کے اندر بیٹھ کے کہ جی یہاں پہ نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے, یہاں پہ اتنی نوکریاں ہوں گی کہ آپ کو بندے نہیں ملیں گے. وہ جو خیالی پلاؤ انہوں نے بنایا تھا. اب 2.5 سال کے بعد آج تک ہم اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نوکریوں کی بارش آخر ہوگی کس طرح. ایک محتاط سروے کے مطابق پاکستان کے اندر آلریڈی اس 2.5 سال کے اندر کم از کم 80 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار آلریڈی ہو چکے ہیں. وہ 1 کروڑ نوکریاں دینی کیا تھیں, 1 کروڑ کی بے روزگاری جو ہے وہ ہمارے پلے پڑ گئی ہے اس 2.5 سال میں تقریباً. اس کے بعد جو سب سے فیمس ایک واقعہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ایئر وائی کے اندر گئے تھے تو وہاں پہ ایک بوٹ لا کے انہوں نے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا تھا. تو فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان تھیاٹرکس کے حوالے سے, ظاہری بات ہے اس کو میں تھیاٹرکس ہی کہوں گا, اس تھیاٹرکس کے حوالے سے تو بڑے مشہور ہیں اور یہ آپ ان سے کام کروا لیں. اور ظاہری بات ہے میرے کپتان کو بھی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کافی پسند آتے ہیں جو اس قسم کے ذرا ششکے وشکے جو ہے وہ کر سکیں, بڑکیں مار سکیں, صحافیوں سے بدتمیزی کر سکیں, اس قسم کے لوگ ان کو کافی پسند آتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے, اتنا کچھ ڈریگ ہو چکا ہے, اور کچھ نہیں تو عمران خان صاحب جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی میں انصاف کے اوپر چلتا ہوں, میں کسی قسم کی 2 نمبری برداشت نہیں کرتا. ایک دن ذرا جا کے کسی نے فیصل واڈا صاحب کے کیس کی ذرا ہیئرنگ سن لے کسی نے جا کے, سیریسلی مطلب اور کچھ مت کریں, ذرا کسی نے جا کے بیٹھے وہاں پہ جا کے. آپ جا سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ ایک عام پاکستانی کے طور پہ بالکل جا سکتے ہیں. ذرا کسی نے جا کے بیٹھے اور کہ فیصل واڈا تم کھڑے ہوئے 2 جواب یہاں پر, جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگ بھی آپ کی اصول پسندی کی تعریف کریں گے کہ یہ رہا نا کپتان, یہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا. اور کچھ نہیں تو کسی نے فیصل واڈا کو اپنے سامنے بٹھا لیں, اپنے سامنے بٹھا کے پوچھیں ذرا دکھاؤ تو مجھے اپنے ڈاکیومنٹس تو دکھاؤ. یا تو یہ سارا کچھ آپ کر نہیں رہے یا یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے اور جان بوجھ کر آپ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. لیکن حیرانگی ہے اس بات کی, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ ان کی پارٹی کو جو سپورٹ کرنے والے یوٹیوبرز ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے. وہ فیصل واڈا صاحب کے معاملے کے اوپر کنی کترا کے جو ہے وہ چپ کر کے نکل جاتے ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے کہ بھائی یہ ڈاکیومنٹس کے حوالے سے آپ کیوں نہیں جواب دیتے. آپ دیں نا, جواب دیں, بولیں کیا ہوا تھا وہاں پہ کورٹ کے اندر, کیا ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا ہوا, بولیں. بات کیوں نہیں کرتے وہاں جا کے منہ بند ہو جاتا ہے. اینی ویز یہ ساری آپ تک کی اپڈیٹ تھی. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.